کے بارے میں اور کچھ تھوڑی سی کمانڈز جو ہیں یوزر سے ریلیونٹ وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ایک ٹیبل دیکھا تھا یوزرز کا جس میں مختلف آپشن یوز ہوتی ہیں، انہی آپشن کو یوز کرتے ہوئے کچھ کمانڈز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے۔ آپ نے ایک یوزر کریٹ کرنا ہے ڈفرینٹ ہوم ڈائریکٹری کو یوز کرتے ہوئے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈ ہے یوزر ایڈ تو کمانڈ ہی ہے، آپ یہ -d یا -t کہہ لیں، آپ یوز کرتے ہوئے آپ وہ ویسے بائی ڈیفالٹ جو آپ یوزر کریٹ کرتے ہیں وہ ہوم ڈائریکٹری کے اندر یوزر کا جو نام آپ نے رکھا ہوگا اس نام سے وہ ڈائریکٹری کریٹ ہو جاتی ہے۔ بٹ آپ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورا پاتھ دیں گے اور یہ ڈائریکٹری ڈیٹا اور پروجیکٹ اور پھر آگے یوزر کا نام، تو یہ یوزر جو ہے اس کی ڈائریکٹری جو کریٹ ہوگی وہ اس پاتھ پہ کریٹ ہوگی، یعنی کہ ڈیٹا اور اس کے اندر پروجیکٹ کا فولڈر ہے اور اس میں پھر یہ یوزر کا نام جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو بتایا تھا کہ یوزر جو ہیں وہ آئی ڈیز ان کے ہوتے ہیں، اسپیسیفک نومیرک آئی ڈیز ہوتے ہیں جب آپ یوزر کریٹ کرتے ہیں، تو یوزر آئی ڈیز میں جو روٹ یوزر ہوتا ہے اس کا 0 ہوتا ہے اور سسٹم یوزر جو ہے اس کا 506 ورژن میں اور 7 کے اندر جو ہے 1000 تک یا 99 تک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پرانا ورژن یوز کر رہے ہیں، سپوز ریڈ ہیٹ لینکس 6 ورژن یوز کر رہے ہیں، تو آپ یوزر کریٹ کریں گے تو وہ 500 501 502 اینڈ سو آن، اس طرح یوزر آئی ڈی جو ہے وہ اسائن کرتا جائے گا جو بھی یوزر آپ کریٹ کریں گے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک یوزر آئی ڈی کے جو ہے وہ یوزر کو اسائن ہو جب وہ کریٹ ہو، تو آپ یہ -u کا آپشن جو ہے وہ یوز کریں گے اور پھر آپ آئی ڈی بتا دیں گے کہ اس یوزر کا یہ آئی ڈی ہو جب کریٹ ہو۔ تو اب یہ جو یوزر کریٹ ہوگا اس یوزر کے آئی ڈی جو ہوگا لینکس کے اندر وہ 999 ہوگا۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ گروپس آئی ڈی بھی ہوتے ہیں، جو کہ گروپس آئی ڈی جنریٹ ہوتے ہیں جب اگر کسی یوزرز کو کسی گروپ سے آپ نے بلانگ کرنا ہوتا ہے۔ یوزر اور گروپ کے اندر ڈفرنس کیا ہے یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں اور ڈسکس کر چکا ہوں کہ گروپس کا کیا رول ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر ایک یوزر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک آئی ڈی اور اسپیسیفک گروپ سے جو ہے اس کو اسائن ہو، تو یوزر آئی ڈی کے ساتھ آپ نے پہلے -u کا آپشن یوز کی اور آپ نے آئی ڈی 1000 بتا دیا اور پھر آپ نے گروپ بتایا اور گروپ میں آپ نے -c اور 500 آپ نے بتا کے یوزر کریٹ کر دیا۔ تو یہ یوزر بھی اسپیسیفک ہو گیا، آئی ڈی یوزر آئی ڈی بھی اسپیسیفک ہو گیا اور گروپ آئی ڈی بھی اسپیسیفک ہو گیا۔ آپ اس کو ویریفائی کریں گے تو آپ ETC پاسورڈ کی فائل کو اگر آپ دیکھیں گے اور فلٹر کر لیں گے گریپ کمانڈ کے ذریعے، آپ اس یوزر کو کمانڈ کو اپلائی کریں گے یہ پوری کمانڈ، تو بیسیکلی یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک لائن جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی اور جس میں وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ یوزر کا نام ہے، یہ اس کا آئی ڈی ہے، یہ اس کا گروپ آئی ڈی ہے اور ساتھ پھر اس کی ڈائریکٹریز کا پاتھ ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی ایگزامپلز ہیں جو ہم لاسٹ ٹائم کر بھی چکے تھے۔ اسی طرح اگر آپ نے -g کی آپشن کیپٹل جی، اسمال جی اور کیپٹل جی میں ڈفرنس ہے، تو اب اگر آپ نے ابھی بتاتا ہوں کہ اسمال جی اور لارج جی میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ نے جو آپشن یوز کی ہے کیپٹل جی تو آپ ایڈیشنل گروپ بھی اسائن کر سکتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ ایک یوزر کے پاس ایک ہی گروپ اسائن ہوتا ہے اور ہم اس کو پرائمری گروپ کہیں گے، یعنی کہ وہ یوزر جو ہے وہ ایک پرائمری گروپ کے ساتھ یا ایسوسیٹ ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یوزر جو ہے ایڈیشنل گروپ بھی اس کو اسائن کیے جائیں تو اس ایڈیشنل گروپس کے لیے اس کو سیکنڈری گروپس کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی پرائمری گروپ اینڈ سیکنڈری گروپس، تو سیکنڈری گروپس اگر آپ نے اسائن کرنے ہیں اس کو تو وہ یوزر کو آپ نے -g کے ساتھ یوز کرنا ہے۔ سپوز ایک یوزر ہے، یہ یوزر کا نام ہے، یہ آلریڈی کریٹڈ ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں یا آلریڈی آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں سوری، تو اس کو کریٹ کرتے ہوئے آپ جی کی آپشن یوز کریں گے کیپٹل جی۔ اب یہ ایڈمن یوزر ہے اس میں بھی، ویب ایڈمن اس گروپ میں بھی اور ڈیولپر، یعنی کہ 3 گروپس کے اندر یہ یوزر ایگزسٹ کرتا ہوگا۔ یہ 3 گروپس اس یوزر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے، یعنی کہ یہ یوزر ان 3 گروپس کے اندر ورکنگ کر سکتا ہے۔ آپ اسی طرح چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹ یوزر کا ایکسپائری ڈیٹ آپ دینا چاہیں تو آپ -e کی آپشن اور ساتھ آپ ڈیٹ کنفرم کر دیں گے تو وہ یوزر جو ہے اس ڈیٹ کو کریٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس ڈیٹ پہ ایکسپائر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
अगर आप पासवर्ड एक्सपायरी डेट देते हैं, ये तो अकाउंट एक्सपायरी है, अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड एक्सपायरी हो, कि उस डेट के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाए उस डेज के बाद, तो आप बता सकते हैं एफ की ऑप्शन के थ्रू। अब आपने ई के ऑप्शन के थ्रू उसका अकाउंट बता दिया कि अकाउंट कब एक्सपायर हो, और फिर आपने ये भी बता दिया कि कितनी डेज के बाद उसका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो। तो ये एक्सपायरी की ऑप्शन जो है वो यूज होती है कि एक अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है वो किस डेट को जो है वो एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, या किस डेट को उसका, या कितने दिनों के बाद उसका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाए। तो ये कमांड्स बेसिकली यूज होती हैं। इसके अलावा ये हमने अगर आप देखें तो ये समरी है उनकी जो हमने अभी यूज की है। यूजर मोड, यूजर, अगर यूजर को डिलीट करना है तो आप यूजर को डिलीट कर सकते हैं। यूजर डेल की कमांड यूज होती है, यूजर का नाम बताएंगे तो यूजर डिलीट हो जाएगा। ये अभी हम करके आए हैं चेंज करके पीछे, सॉरी पासवर्ड की मैंने बताया था कि पासवर्ड चेंज करने के लिए होता है। ये अगर आपने मॉडिफाई करना है, एक यूजर क्रिएट हुआ है उसके अकाउंट को अगर चेंज करना है तो मॉडिफिकेशन के लिए यूजर मोड की, और ऐड करने के लिए यूजर ऐड की कमांड मैंने आपको बताई थी। इसी तरह ये जो कमांड है व्यू एंड मॉडिफाई यूजर पासवर्ड एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन, अगर अभी जिस तरह हमने पीछे यूजर की पासवर्ड इन्फॉर्मेशन और एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन दी थी, उस अकाउंट से रेलिवेंट अगर आपने देखनी हो तो आप इस कमांड के जरिए जो है उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उस अकाउंट का एक्सपायरी कब है या उसका पासवर्ड कब एक्सपायर हो रहा है। तो ये बेसिकली है। तो सिंटेक्स इसका है, यहाँ पे आप कमांड और स्पेस देके आप यूजर नेम, ऑप्शंस भी यूज होती हैं, वो हमने इसमें जो है यूजर ऐड की कमांड के अंदर स्टडी कर ली थी, और मजीद जो है वो हम देखेंगे फर्दर मजीद इसमें। ये अगर आप, मैंने एक कमांड है जिसके अंदर अगर आप कमांड देते हैं यूजर ऐड की कमांड देंगे तो यूजर ऐड हो जाएगा। ये भी हम 1 बाय 1 स्टडी किए, ये बिल्कुल स्क्रीन शॉट है जो कि लिनक्स के अंदर आप कमांड देंगे तो वो आपको दिखाएगा। ये सारे यूजर्स डिस्प्ले कर रहा है, और उसके साथ जो कमांड्स आपने इंप्लीमेंट की हैं, बेसिकली ये एक यूजर है जिसका नाम मेल है, पासवर्ड है, और बेसिकली उसका पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ये लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है एक यूजर की। ये देखिए VI कमांड जो होती है वो उसके जरिए भी आप कर सकते हैं, कैट के जरिए भी आप जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 देख चुके हैं। ये एक एक लाइन जो है, अगर पासवर्ड की फाइल है तो पासवर्ड की फाइल के अंदर एक एक यूजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, और एक लाइन जो है वो एक यूजर को दिखा रहा है, और उस यूजर की एक लाइन में जो इंफॉर्मेशन है वो हम 1 बाय 1 देख चुके हैं। तो ये बेसिकली यूजर मैनेजमेंट था। अब हम देखते हैं ग्रुप किस तरह मैनेज किए जाते हैं। ग्रुप्स जो अभी हम देख चुके हैं कि आप पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा यूजर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो और ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है वो लिनक्स के अंदर /etc और /group का फोल्डर होता है, उसके अंदर आपके पास ये जो है फाइल्स अवेलेबल होती हैं। ये ग्रुप फाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अबाउट टू ग्रुप, उसके मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब इसको देखते हैं 1 बाय 1। ग्रुप इंफॉर्मेशन और डिफाइन द यूजर ग्रुप, यूजर जो क्रिएट होते हैं उनको आप, उनकी इंफॉर्मेशन जो है ग्रुप्स की सूरत में अवेलेबल होती है। अगर आप उसकी ग्रुप फाइल को ओपन करें तो उसके अंदर आपको ऐसी लाइंस जो है वो डिस्प्ले हो रही होंगी जिस तरह पासवर्ड फाइल के अंदर डिस्प्ले हो रही थी जो लास्ट टाइम हमने देखा था। तो इसमें बेसिकली ये ग्रुप का नाम, यानी कि ग्रुप नेम, माई ग्रुप, जिस तरह ये नेम है ग्रुप का, X इज ए पासवर्ड, जिस तरह यूजर का पासवर्ड है इस तरह ग्रुप का पासवर्ड भी होता है। ये बेसिकली अलाउ करता है अगर कोई नया यूजर जो आपकी ग्रुप में नहीं है और वो इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहता है, तो वो फिर जब न्यू ग्रुप की कमांड होती है, न्यू GRP कमांड, अगर वो ये कमांड देगा तो वो पूछेगा हाँ भाई इस ग्रुप का पासवर्ड दो। जब वो उस ग्रुप का पासवर्ड देगा तो वो यूजर इस ग्रुप के साथ, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। तो इट्स मीन के ग्रुप का पासवर्ड भी आप रख सकते हो, जिस तरह यूजर का पासवर्ड रखते हैं इस तरह ग्रुप का पासवर्ड भी रखते हैं। X इज ए प्लेस होल्डर, इट्स मीन इसके पासवर्ड जो है वो एक दूसरी फाइल होती है जिसे G शैडो कहते हैं, उस फाइल के अंदर ग्रुप के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसी तरह ग्रुप आईडी है, जैसे मैंने पहले बताया यूजर आईडी है तो इस तरह ग्रुप आईडी भी है। तो ग्रुप आईडी भी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं ग्रुप आईडीज की, और वो असाइन की जाती हैं। फिर आपको बताना होता है इस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हैं अब तक। तो ये हमारे पास 3 नाम नजर आ रहे हैं, इट्स मीन देयर आर 3 मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, और ग्रुप नेम इज माई ग्रुप। तो ये ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो थी वो डिस्प्ले होती है लिनक्स के अंदर।
इसी तरह इसकी एक और फाइल होती है जिसे जी शैडो कहते हैं, जो अभी मैं तस्करा कट के हटाऊं, ये भी ईटीसी के फोल्डर के अंदर होती है। ये फाइल रीडेबल ओनली बाय द रूट यूजर, यानी कि ये फाइल जो है, जो कि हमने पासवर्ड की फाइल देखनी है, ये लास्ट टाइम भी बता चुका था। पासवर्ड फाइल जो यूजर के लिए यूज होती है और शैडो फाइल जो यूजर के लिए यूज होती है, और यहाँ पे जो जी शैडो यूज हो रही है ग्रुप के लिए, ये सिर्फ रूट यूजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको रीड कर सकता है, नॉर्मल यूजर जो है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। और मैंने आपको बताया था कि लिनक्स के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यूजर लॉग इन हुआ है रूट से या नॉर्मल यूजर है, तो वो प्रॉम्प्ट साइन के ऊपर हैश साइन नजर आ रहा होगा। इट्स मीन के यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये यूजर जो है, ये आपके सामने आईडी के साथ हैश साइन नजर आ रहा है। इट्स मीन कि ये यूजर जो है, और साथ फ्रंट पे आपको लिखा भी आ रहा है रूट, तो रूट और साथ यहाँ पे प्रॉम्प्ट में हैश नजर आ रहा होगा। इट्स मीन कि ये यूजर जो है दैट इज नॉर्मल यूजर, सॉरी रूट यूजर, और अगर डॉलर साइन होगा तो वो नॉर्मल यूजर होगा। अच्छा, अब अगर आप कैट कमांड को यूज करते हुए, मैं इसके आगे लिखता हूं कैट और /etc और /g शैडो लिखता हूं, तो ये मुझे जो है ना जी शैडो के अंदर जितने भी ग्रुप के पासवर्ड होंगे वो शो कर रहा होगा, उसकी इंफॉर्मेशन शो कर रहा होगा। लेट्स सी कि मैंने ये कमांड यूज की, तो ये एक लाइन है, इसका मतलब है कि यूजर नेम जो है, ग्रुप का नाम जो है वो एडमन है, नेम ऑफ ग्रुप एडमन। अच्छा, ये आगे जो है एक्सक्लेमेशन साइन जो है नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अभी पासवर्ड नहीं है, यानी कि इस ग्रुप का कोई पासवर्ड नहीं था। लेकिन अगर इस ग्रुप के पासवर्ड आप रखना चाहते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आएगा, जस्ट लाइक हमने यूजर आईडी में देखा था कि यूजर आईडी में भी पासवर्ड जो था वो इनक्रिप्टेड नजर आ रहा था, यूजर से रेलिवेंट जो पासवर्ड था। तो यहाँ पे भी यूजर का पासवर्ड आ सकता है। इसके बाद इसमें ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर लिस्टेड जो है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। इस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ग्रुप का जो है आपका एडमिनिस्ट्रेट क्या है, दैट इज यहाँ पे, और सेपरेटेड बाय मेंबर्स, मेंबर्स जो है वो कौन से सेपरेटेड है। ये ग्रुप की टाइप हो गई, ये ग्रुप का नाम हो गया, यानी कि ग्रुप एडमिन है, और इसका नाम जो है माई सोल्यूशन, यानी कि ये ग्रुप का नाम हमने रखा है, ग्रुप नेम, और उसके मेंबर जो है दैट इज 2 मेंबर, ये इस ग्रुप के 2 मेंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक लाइन जो है वो जो कि पासवर्ड से रेलिवेंट है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रही होगी ग्रुप से रेलिवेंट। तो ये ग्रुप्स था, इसमें ये कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर आपने ग्रुप ऐड करना है तो ग्रुप ऐड की कमांड यूज होगी, ठीक है। ग्रुप ऐड की कमांड को यूज करके आप कोई ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, और ये थोड़े बहुत जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको भी स्टडी करते हैं साथ भाई। ये जी पहली एग्जांपल है, अगर आपने यूजर क्रिएट करना है नया ग्रुप, ग्रुप ऐड और न्यू ग्रुप के नाम से आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। और अगर आपने उसको वेरीफाई करना है तो आप जब वेरीफाई करेंगे तो वो आप उसको कैट कमांड यूज करके /etc यूज करके, और उसके बाद जो है जस्ट लाइक इस तरह कैट और आप etc और स्लैश जो है आप जो है जो अभी हमने देखा था ग्रुप अगर आपने उसका ग्रुप को देखना है तो आप एंटर करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि ग्रुप यूजर जो है वो न्यू ग्रुप के नाम से यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये वेरीफाई करने के लिए है, तो वेरीफाई कर लिया। ये यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कमांड, अगर आप करना चाहें तो वो आपको बता देगा कि कौन सा यहाँ पे आएगा, न्यू ग्रुप के नाम से बेसिकली आएगा न्यू ग्रुप। अच्छा, ये उसने यूजर क्रिएट किया हुआ है टेस्ट, ग्रुप क्रिएट किया हुआ है टेस्ट के नाम से। इसी तरह अगर आपने टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप विद स्पेसिफिक ग्रुप आईडी, जिस तरह हम यूजर आईडी क्रिएट करते थे इसी तरह हम ग्रुप आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक आईडी के जरिए। ग्रुप ऐड कीवर्ड है, और आप स्मॉल जी यूज करेंगे हाइफन के साथ 9090, और ग्रुप का नाम बताएंगे आप, जो भी ग्रुप का नाम आपने रखना है। सपोज ये न्यू ग्रुप मीन के आपने जो स्पेसिफाई करना है, तो आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे जो लिखेंगे तो वो नया ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और नया ग्रुप जो क्रिएट होगा, लेट्स सी के मैंने यहाँ पे अगर किया है ग्रुप ऐड कमांड और जी, और मैं करता हूँ जहाँ सपोज 923 सपोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपरमैन। तो इट्स मीन कि एक ग्रुप क्रिएट हुआ सुपरमैन के नाम से, और उसका आईडी जो है वो 98
32 ہوگا. تو یہ بیسیکلی کمانڈ ہے جو کہ آپ پرومپٹ میں دیں گے. تو یہاں پہ یہ ایک ایگزامپل دی, اس نے نیو گروپ کے نام سے کیا اور گروپ کریٹ ہو گیا. اسی طرح یہ آپشن -K یہ جی یوز کیا تھا, اس کے بعد ہم نے اب K یوز کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے پیچھے ٹیبلز میں جو ہمارے پاس آپشن نظر آ رہی ہیں ان کی ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں. تو منیمم اور میکسیمم ڈیفائن ہوتا ہے, اگر آپ کو یاد ہو. اس منیمم اور میکسیمم کو آپ نے چینج کرنا ہے تو اس کے لیے K جو ہے اس کو یوز کریں گے. ایڈ گروپ, نیو گروپ جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے, اور منیمم پیرامیٹر کے کہاں سے اس کی منیمم گروپ کی ویلیو سٹارٹ ہو, اور میکسیمم ویلیو جو کہ یہ ایک فائل ہے جو میں نے بتایا, اس فائل کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے منیمم اور میکسیمم کی. اس فائل کو چینج کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں, اور وہ فائل جو ہے etc login.defs فائل ہوتی ہے. اس کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے کہ منیمم گروپ نمبر اور میکسیمم گروپ نمبر کیا ہو سکتا ہے, وہ اس فائل کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے. اس فائل کی ویلیو کو چینج کرنے کے لیے آپ -K جو ہے وہ یوز کریں گے, جیسے کہ یہاں پہ یوز کیا ہے. تو اس کا مطلب منیمم اور میکسیمم ویلیو جو ہے گروپ کی وہ چینج ہو جائے گی, اور وہ آپ نے بائی ڈیفالٹ چینج جو ویلیو تھی وہ چینج کر دی. ایک ایگزسٹنگ یوزر ہے, اس کو آپ نے گروپ میں ایڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایگزامپل جو ہے یوزر موڈ, ابھی پیچھے ہم نے ماڈیفیکیشن کے لیے یوز کمانڈ کو دیکھا تھا کہ یہ کمانڈ یوز ہوتی ہے -A-G, اور پھر آپ اس گروپ کا نام اور یوزر کا نام بتائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیم یوزر جو ہے وہ ایڈمن گروپ میں آپ نے ایڈ کیا ہے, بٹ یہ جی یوز کیا, اس کا مطلب ہے یہ سیکنڈری گروپ ہوگا, ناٹ اے پرائمری گروپ. پرائمری گروپ کون سا ہوتا ہے؟ وہ یوزر اکاؤنٹ جو کہ پارٹ آف ملٹیپل گروپ ہوتا ہے, لیکن ایک گروپ اس کا پرائمری گروپ ہوتا ہے اور باقی اس کے سیکنڈری گروپ ہوتے ہیں. یوزر جب اپنی لاگ ان ہوتا ہے, اس کی فائلز فولڈرز جو کریٹ ہوتی ہیں, جو وہ مینیج کرتا ہے, وہ تمام کی تمام وہ پرائمری گروپ سے ریلیونٹ ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک گروپ تو اس کا پرائمری ہوگا, جو بھی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا وہ اس گروپ کے تھرو ہوں گی, باقی اس کے ایڈیشنل گروپس ہوں گے. تو اس کے لیے آپ جو ہے یہاں پہ مزید فردر جو ہے پرائمری گروپ اگر اسائن کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا -G. اس کا مطلب ہے کہ اسمال جی یوز کیا, آپ جو ہے پرائمری گروپ جو ہے وہ آپ اسائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرائمری گروپ کیا ہے. یہ نیچے نوٹ لکھا بھی ہے کہ -G لوور میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے پرائمری گروپ ہے, اور اگر آپ کیپٹل جی یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے سیکنڈری گروپ ہے. سیکنڈری گروپ جتنے مرضی کر لیں, بٹ پرائمری گروپ از آلویز ون, ایک ہی ہوگا. اچھا, یہ کچھ کمانڈز ہیں. اگر آپ ایک کرنٹ یوزر کو کتنے گروپ اسائن ہوئے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو گروپس کی کمانڈ جیسے آپ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس یوزر کو, جیسے یہاں پہ یہ گروپ کی کمانڈ اپلائی ہے, کرس ہے, تو اس کے پاس جو ہے یہ مختلف اس کو جو ہے نا گروپس اسائن کیے ہوئے ہیں, اس کے اسائن ہوئے ہیں. اسی طرح اگر آپ آئی ڈی کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ نومیریکل آئی ڈی جو ہے وہ کس گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. صرف جسٹ آئی ڈی لکھ کے انٹر کرنا ہے آپ نے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کمانڈ جو یوز کی ہوئی ہے آئی ڈی, تو وہ بتا رہا ہے کہ گروپ آئی ڈی جو ہے وہ 1000 کس گروپ کو سائن ہے. آگے نیکسٹ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ یعنی کہ آئی ڈیز کی انفارمیشن دیکھنی ہے تو آپ سمپل آئی ڈی لکھ کے انٹر کریں گے, اور اگر آپ کرنٹ یوزر کے گروپس کی انفارمیشن دیکھنی ہے دین اونلی یوز اے گروپس کمانڈ. یہ کمانڈ یوز ہوتی ہے آپ کو انفارمیشن ڈسپلے کرنے کے لیے. جی, یہ آج جو تھا ہم نے اس میں, اور اس میں کچھ تھوڑی بہت ایگزامپلز ہیں یہ جو دی ہوئی ہیں, یہ آپ لوگ سیلف کریے, اسٹڈی کیجیے گا. نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم فائل پرمیشنز کو دیکھیں گے. آج کی جو ٹاپک تھا اس کے اندر ہم نے جسٹ گروپس کو دیکھا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو دیکھا تھا, یوزرز کو دیکھا تھا. تو بیسیکلی لینکس کے اندر گروپس اور یوزرز کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, یہ ہمارا ٹاپکس تھا. اب ہم تھوڑا بک کی طرف آتے ہیں, اور بک میں جو ٹاپک ہم نے کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اور بکس کے اندر دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک کون سا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ونڈو میں نے شیئر کی ہے, ویزیبل ہے سب کو؟ اچھا, ہم نے جو ہے بیسیکلی جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. کل ہم نے جو اسٹڈی کیا تھا جہاں تھا انڈرسٹینڈ دا کاسٹ آف سرور ہارڈ ویئر. اگر آپ سرور پرچیز کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ اگر زیادہ ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں.
بیسیکلی وہ سمجھانے کی بات کر رہا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کس طرح کریں گے کہ کیوں جسٹیفائیبل ہے کہ ایک سرور کی کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے. 3 طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. ایک ہوم پروڈکٹ ہوتی ہے, ہوم جو آپ گھر میں یوز کرنے کے لیے لیتے ہیں سسٹمز وغیرہ, اور وہ نارملی چیپ ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بزنس کلاس کی یوز ہوتی ہے, اور بزنس کلاس تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے ہوم, کیونکہ ان کو تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے سسٹم چاہیے ہوتے ہیں, لہذا ان کے ہارڈ ویئر تھوڑے سے اسپیسیفکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, سو دیٹس وائی وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے. سرور کی جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے کہ اس کی لو کاسٹ کے اوپر پرفارمنس میٹرکس کیا ہوگا, یعنی کہ سرور جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیسے آپ اس کی پرفارمنس کے اوپر جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کہ بیسیکلی ہم نے تو سرور کو پرفارمنس پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے, اور پرفارمنس اس صورت میں وہ آپ کو دے گا, اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں, اس کے کچھ فیچرز ہیں, اور ہارڈ ویئر بھی جو ہے وہ دیٹ ول بی جو ہے وہ نارمل اسٹینڈرڈ سے ڈفرینٹ ہوگا جو ہوم اور بزنس کلاس کے لیے یوز ہوتا ہے, بیکاز سرور آپ کو لانگ ٹرم کے لیے چاہیے, لانگ لاسٹنگ چاہیے, اور اس کے کچھ فیچرز بھی آپ کو چاہیے. دیٹس وائی سرور کی کاسٹ جو ہے وہ بہت سی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائی ہے. تو سرور کاسٹ مور فار ادر ریزن, بہت سی ریزنز ہیں. چیسز دیٹ از ایزیئر ٹو سروس میں بی مور ایکسپینسو مینوفیکچر. اب اگر آپ سرور دیکھیں نا تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے, چیسز کا مطلب جیسے آپ گھر کے لیے کمپیوٹر پرچیز کرتے ہیں, ڈیسک ٹاپ یا ٹاور, تو اس کا وہ ایک چیس ہوتا ہے, باکس سا بنا ہوتا ہے. اسی طرح سرور کا جو ہوتا ہے وہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. اس کو اگر اوپن کریں, اس کے اندر کا آپ ویو کریں, اور اس کی اگر آپ باڈی کو دیکھیں, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. دیٹس وائی وہ ایکسپینسو ہوتا ہے تھوڑا سا. یہ ریزن ہے, وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے. اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اسمال انکریز ان انیشیل پرچیز پرائز سیو دا منی ان لانگ ٹرم ان مین ٹائم ٹو ریپیئر اینڈ ایز آف سروس. اگر آپ کی پرائس سرور کی تھوڑی سی انکریز بھی ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اماؤنٹ خرچ کیا ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوگی. ریپیئر ٹائم اتنا جو ہے وہ آپ کا MTTR, اٹس مین لانگ ٹرم تک وہ چلے گی. ریپیئر ٹائم جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا, اتنی جلدی ریپیئرنگ نہیں ہوگی, اور سروس ایزی ہو جائے گی. دیٹ از دا ریزن آف سرور. اس کے بعد وہ کہتا ہے آگے کیا ریزن ہے, وہ کہتا ہے جی therefore because it is not apples to apples comparison. یہ ابھی اس نے کمپیرزن کی بات کی, تو اکثر لوگ جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا گھر کے لیے پرچیز کرتے ہیں اور سرور کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو دونوں کمپیوٹرز, تو اس کی پرائس کیوں اتنی زیادہ ہے, اور یہ جو ہے ہوم یا بزنس کے لیے آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر لے رہے ہیں, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہیں, تو اس کی پرائس اتنی لو کیوں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایپل ٹو ایپل کمپیرزن نہیں ہے کہ آپ اس کو ایپل ٹو ایپل کنسیڈر کر کے اس کی کمپیرزن کریں. دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. کیسے؟ اٹ از ان ایکوریٹ ٹو اسٹیٹ دیٹ سرور کوسٹ مور دین ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر. تو یہ کہنا بجائے غلط ہوگا کہ اگر آپ کہیں گی کہ سرور کی قیمت زیادہ ہے ڈیسک ٹاپ سے. وہ کیسے, کس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرور کی قیمت زیادہ ہے. اس کے بھائی فیچر بہت زیادہ ہیں, اس کی ریزنز بہت سی ہیں جس کی وجہ سے وہ جسٹیفائیبل ہے کہ یار یہ کاسٹ زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ انڈرسٹینڈنگ دیز ڈفرنٹ پرائس ماڈل ہیلپ ون فریم دا ڈسکشن وین آسکڈ ٹو جسٹیفائی سپرفیشیل ہائی کاسٹ آف سرور ہارڈ ویئر. پرائسنگ ماڈل کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے کہیں گے کہ سرور کا ہارڈ ویئر جو ہے اس کی کاسٹ ہارڈلی ہے. اکثر آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے یار یہ سرور جو ہے اٹ از کامنلی ہیئر سم ون کمپلین 50,000 price for a server when high performance PC purchase 5,000. تو یہ اکثر یہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو اچھی سپیڈ والا ہے وہ $5,000 کا مل رہا ہے اور سرور $50,000 کا. تو کیوں؟ وائی دیٹ از کمپلیننگ. کیوں؟ if the server is capable of serving million of transaction per day or will serve the CPU need dozen of user and cost is justified. Simple. وہ کہتا ہے کہ سرور نے تو سروسز پرووائڈ کرنی ہے, ایک دن ایک منٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی ملین ٹرانزیکشن جو ہے اس نے پرفارم کرنی ہے, پروسیس کرنی ہے, اور سی پی یو جو ہے وہ ڈزن آف یوزرز کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, تو کاسٹ تو جسٹیفائیبل ہے. دیٹس وائی وہ کہتا ہے کہ سرور جو ہے دیٹ از
कॉस्टली सर्वर। और एक और बड़ा रीजन, हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया तो बताया था कि हमारा बेसिक एम ये है कि हमारा सर्वर जो है वो अप टाइम मिले, उसकी मेंटेनेंस इस तरह की हो कि सर्वर डाउन ना हो। अगर डाउन हो गया इट्स मीन कि शट हो गया तो आपका सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट करेंगी, आपके यूजर इफेक्ट करेंगे। सर्वर बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सो दैट्स वाई वो कहता है सर्वर डाउन टाइम इज मोर एक्सपेंसिव, ये आपके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव है कि सर्वर डाउन हो जाए देन डेस्कटॉप टाइम डाउन। और अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर डाउन हो जाए तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दैट्स वाई सर्वर रिडेंडेंट and hot swap hardware on a server can easily pay for itself by minimize the outage। ये दो खूबियां हैं सर्वर की। रिडेंडेंट का मतलब उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू जो है कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको अरे की उसमें सॉरी हार्ड डिस्क की एक एग्जांपल दी थी कि हार्ड डिस्क जो है वो अरे की सूरत में अवेलेबल होती हैं, 5 10 जितनी भी हैं, उसमें से कोई एक डैमेज भी हो रही है तो बाकी चल रही है, रिडेंडेंट है। हॉट स्वैपिंग मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर चलते हुए सिस्टम के अंदर से आप रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज हार्ड स्वैपिंग होती है हार्डवेयर की। तो ये आप इजीली सर्वर के अंदर कर सकते हैं। आउटेज का मतलब शट डाउन होना, यानी कि अवेलेबिलिटी ना हो सर्वर की। डाउन टाइम होगा तो आउटेज होगी, तो इट्स मीन आउटेज मीन ये सिस्टम डाउन हुआ है। तो ये आप अफोर्ड जो है, ये फीचर हैं जो कि आपको सर्वर के अंदर प्रोवाइड होते हैं जो आम नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं है। A more valid argument against such a pricing decision might be that the performance being a purchase is more than the services required। अच्छा जी, वो कहता है जी कि नॉर्मल ये भी होता है कि आप परफॉर्मेंस परचेज करें बजाय इसके कि आप सर्विसेज परचेज करें। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, आपने रैम जो है वो 4 GB की लगा ली, उसके बाद सीपीयू ज्यादा पावरफुल लगा लिया, दैट इज परफॉर्मेंस। आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी। बट वो कहता है कि नहीं, ये आर्गूमेंट जो है वो किसी हद तक सही भी नहीं है। परफॉर्मेंस इज ऑफन प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। आपको पे करोगे तो ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, और अननीडेड परफॉर्मेंस आपके लिए जाया है। आपका काम है, आप इजीली अपना जो है एमएससी कर रहे हैं तो आप अपना जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है अगर वो i3 पे i5 पे चला सकते हैं, सिंपल रैम 2 GB या 4 GB है तो ठीक है, नफ है, आपका काम हो रहा है। और आप ये कहेंगे कि मैंने तो लेना i7 या i8 और उसके साथ मैंने जनाब रैम भी इतनी लगानी है, 8 GB की लगानी है, तो आप परफॉर्मेंस अननीडेड परफॉर्मेंस परचेज कर रहे हैं, आपका काम वहां पे भी चल रहा है। दैट्स वाई वो कहता है कि ओवर पावर्ड सर्वर जो है अगर आप ले लेते हैं वो आपके लिए पेनफुल है, बाद में उसकी अपग्रेडेशन करनी है। तो जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो आपको सर्विसेज अगर प्रॉपर मिल रही हैं, परफॉर्मेंस जो है वो अननीडेड परफॉर्मेंस आपको रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए, ये समझाने की वो कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली ये रीजन, ये टॉपिक जो हमने स्टडी किया इसमें उसने रीजंस बताई कि जो सर्वर है उस सर्वर के अंदर जो है आप क्यों एडिशनल कॉस्ट जो है वो पे करते हैं। वो रीजन जो है वो हमने स्टडी की कि किस रीजंस की वजह से एक सर्वर जो है वो कॉस्टली होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंसीडर द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेयर पार्ट्स। जैसे कि हेडिंग से वाज़ेह है कि आपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना है सर्वर अगर आपने यूज कर रहे हैं, और उसके स्पेयर पार्ट्स भी आपने अपने पास मैनेज रखने हैं। स्पेयर पार्ट वो जो आपको मोस्टली पता लगता है कि ये ज्यादा जो है मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो है जिनके अंदर फॉल्ट आ जाता है, जस्ट लाइक पावर सप्लाई होती है या हार्ड डिस्क वगैरह, इस तरह के कंपोनेंट्स जो है वो आप स्पेयर में रख लेते हैं ताकि आपका काम जो है वो हर्ज ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ किया हुआ है, एंड द टाइम जब आपका कंप्यूटर जो है वो अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फौरन एट अ टाइम आपको वो अवेलेबिलिटी और वो डाउन टाइम जो है वो मिनिमाइज कर सकें। तो परचेज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है। कहता है जब हम परचेज करते हैं सर्वर, कंसीडर हाउ रिपेयर टू बी हैंडल, रिपेयर्स विल बी हैंडल। सर्वर परचेज करने के बाद आपको ये भी सोचना चाहिए इसकी रिपेयरिंग किस तरह होनी है। अगर बाई चांस सारी मशीनें ब्रेक हो जाती हैं, और वेंडर स्टैंड्स टू हैव वैरायटी ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, तो आपकी वेंडर के साथ
مختلف قسم کے مینٹیننس کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں، آپشن ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے مینٹیننس کانٹریکٹ کب کرنے چاہیے، وہی ڈسکس کیے ہیں یہاں پہ اس ٹاپک کے اندر، کہ ون فارم آف مینٹیننس کانٹریکٹ پرووائڈ آن سائٹ سروسز وتھ 4 آور رسپانس ٹائم. آپ کا کوئی ایشو آ گیا، مینٹیننس کانٹریکٹ آپ کا ہے ان کے ساتھ، ایگریمنٹ ہے ان کے پاس آرگنائزیشن کے ساتھ، وینڈر کے ساتھ، وہ آپ کو آپ کی جگہ پہ آن سائٹ، یعنی کہ آپ کو 4 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو رسپانس دے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 آور رسپانس ٹائم ہو، یا بعض دفعہ یہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ اگلے دن آ کے وہ کرے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مینٹیننس کانٹریکٹ پہ. اور ایک فیکٹر اور بھی ہے، وہ بھی ہم نیچے اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سروس امیڈیٹلی چاہیے مینٹیننس، یا آپ کو تھوڑا ڈیلے بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون کون سے سینیریو ہیں جن کو ہم دیکھیں گے اب. تو ادر آپشن انکلوڈ ہیونگ کسٹمر پرچیز اے کٹ آف اسپیئر پارٹس اینڈ ریسیو دا ریپلیسمنٹ وین اسپیئر پارٹ گیٹس یوز. تو وہ کہتا ہے جی کہ اور اس کے علاوہ جو آپشن ہیں کہ کسٹمر اپنے پاس اسپیئر کٹ رکھے پارٹس کی، اور ریپلیسمنٹ بھی ہو، اگر کوئی وارنٹی کے اندر ہے پارٹ جو خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ریپلیس بھی کر سکیں. تو یہ آپشنز وہ کہہ رہا ہے. تو سینیریو کیا ہے، ریزیبل سینیریو، جس آپ کون سا مینٹیننس کانٹریکٹ جو ہے وہ چوز کریں گے. آپ جو ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے آرگنائزیشن کے اندر، آپ کے پاس سرورز اور ورک اسٹیشن چل رہے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ بتائیں گے کہ کون سا کانٹریکٹ جو ہے وہ بہتر ہے. اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف فیکٹرز اور سینیریو کے اوپر. پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ نان کریٹیکل سرور، ایسے سرور جو کہ کریٹیکل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. سم ہوسٹ آر ناٹ کریٹیکل سچ اے سی پی یو سرور دیٹ ان ون آف مینی. اگر بہت سارے ہیں اور ایک ہوسٹ اس میں سے کریٹیکل بھی کریٹیکل نہیں بھی ہے اور پرابلم آ جاتی ہے، مینٹیننس کانٹریکٹ ود نیکسٹ اور 2 days رسپانس از ریزیبل. چلو نیکسٹ ڈے یا اس سے اگلے دن جو ہے اس کی ریپیئرنگ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نو کانٹریکٹ میں بی نیڈیڈ اف ڈیفالٹ ریپیئر آپشن آر سفیشینٹ. اور اگر آپ کے پاس مینٹیننس کانٹریکٹ نہیں بھی ہے تو جب بھی چلے گا، آپ کے پاس ریپیئرنگ کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ کریٹیکل نہیں ہے یہ آپ کے پاس ہے. کیونکہ جب آپ مینٹیننس کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ نا مینٹیننس کانٹریکٹ کے ان کو پے کرتے ہیں، وینڈر کو. وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کا، آپ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری پیمنٹ ہے، ہمارا جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا آپ نے ہمیں رسپانس دینا ہے. اب ظاہر ہے اگر آپ فوراً امیڈیٹلی رسپانس چاہتے ہیں تو وہ اس کی کاسٹ ہائی رکھیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کچھ دیر بعد بھی ہو جائے تو خیر ہے، تو پھر ظاہر ہے اگر وہ اتنا کریٹیکل ایشو نہیں ہے تو وہ کمپنی اپنی کنوینئنٹ کو دیکھتے ہوئے ٹیکنیشین کو بھیجے گا، تو وہ اس کے چارجز تھوڑے کم لے گا. تو بیسیکلی کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. یو آر اے نیٹورک ایڈمنسٹریٹر، تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہاں بھائی کون سا سسٹم جو ہے کب ریپیئرنگ ہونی چاہیے، کانٹریکٹ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے. لارج گروپ آف سیمی سرور، اگر ایک بہت بڑا گروپ ہے اور کافی سارے سرور ایک ہی طرح کے ہیں اس میں، تو سم ٹائم سائٹ ہیز مینی آف دا سیم ٹائپ آف مشین پاسبلی آفرنگ ڈفرنٹ کائنڈ آف سروسز. مشین ایک ہی طرح کی ہے اور ان کی سروسز جو ہیں وہ ڈفرنٹ وہ دے رہے ہیں. سرور یعنی کہ ہیں آپ کے پاس ایچ پی کے ہیں سپوز لیٹ سے، اور وہ سارے ایک ہی ماڈل کے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں. تو in this case it may be reasonable to purchase spare kit so that the repair can be done by the local staff. آپ اس کے پارٹس کمپوننٹ پرچیز کر لیں. کافی ساری مشینیں ہیں، جو بھی خراب ہو اس کا آپ نے لوکل جو ٹیکنیشین رکھا ہوگا وہ اس کو کر لیں، اور اس کی کاسٹ جو کٹ کی پرچیز کی ہے وہ تمام سسٹم کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں. بیکاز جب بھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ اس کی کاسٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مینس کہ اگر آپ کے پاس 10 سرور لگے ہوئے ہیں ایک طرح کے، تو آپ اگر ان کی پاور سپلائی لے رہے ہیں 5، تو 5 پاور سپلائی اگر آپ نے اسپیئر پرچیز کی ہیں، ان کی جو کاسٹ بنتی ہے ان 10 کے اوپر ڈیوائڈ کر دو ایکولی، کیونکہ 10 کمپیوٹر آپ کے پاس ہیں، ان کو ڈیوائڈ کر دو. تو دیٹ از بیسیکلی طریقہ ہے آپ کا، وے ہے کہ کاسٹ کو کس طرح جو ہے وہ آپ ڈیوائڈ کریں گے. دیز ہوسٹ میں نو ریکوائر لوور کاسٹ مینٹیننس کانٹریکٹ، اور ان کے لیے آپ کو لوور کاسٹ کا مینٹیننس کانٹریکٹ چلے گا جب ایک طرح کے کمپیوٹر آپ کے پاس ہیں. کنٹرول انٹروڈکشن، ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ نا چینج ہوتی جاتی ہے، سسٹم نئے نئے آتے جاتے ہیں. تو سائٹ جو ہے اگر آپ اپنے اپ گریڈ کرنے ہو کسی سسٹم کو، آپ کے ماڈل آئے ہیں، نئے ماڈل آئے ہیں، کٹس نہیں آئی ہیں، ان دیٹ کیس آپ نے
ایک پرٹیکولر ماڈل کے لیے اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے کیسے اور کب پرچیز کرنی ہے، اسپیئر کٹس پرچیز کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ جیسے ہی اپ گریڈیشن اور ٹیکنالوجی نہیں آئے، نیا ماڈل آ جائے، تو آپ اس کو اپروو کروا کے اپنی اتھارٹی کے ساتھ اور اس کی نئی کٹ نئے ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو پرچیز کر لیں. یہ ایک جو ہے تیسرا آپشن ہے آپ کے پاس جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کریٹیکل ہوسٹ، کچھ مشینز ایسی بھی ہیں دے آر کریٹیکل، جن کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. تو اٹ از ٹو ایکسپینسو ٹو ہیو فلی اسٹاک اسپیئر کٹس. اچھا، اب یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر جتنے مشینیں پڑی ہیں ان کے لیے ساروں کے لیے آپ کٹس اسپیئر کٹس رکھ لیں. یہ تو آلموسٹ اتنا ہی ایکسپینس ہو گیا جس طرح آپ نیا سسٹم پرچیز کر رہے ہیں. تو جو موسٹلی کامنلی میں نے شروع میں بتایا کہ موسٹ کامنلی چیزیں جو ریپیئر ہوتی ہیں وہ تو آپ کر لیں جو فالٹ آتا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے آپ اسپیئر پارٹ بھی نہیں پرچیز کر سکتے. تو اٹ مے بی ریزنیبل ٹو اسٹاک اے اسپیئر پارٹ فار دا کامنلی فیل، یعنی کہ میں نے ابھی بتایا کہ ان پارٹس کا تو آپ رکھیں اسٹاک جو کامنلی آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ خراب ہوتے ہیں. ادروائز پے فار مینٹیننس کانٹریکٹ ود دا سیم ڈے رسپانس. نہیں تو آپ کانٹریکٹ کریں جب آپ کا کریٹیکل ہوسٹ ہے، آپ سیم ڈے والا، بھائی ہمارا ایشو آئے گا آپ نے فوراً آنا ہے اور اس کو جو ہے صحیح کرنا ہے. دیٹ از دا کانٹریکٹ. ہارڈ ڈرائیو پاور سپلائی کامنلی فیل ہے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہارڈ ویئر اور پاور سپلائی جو ہیں وہ زیادہ تر فیل ہوتی ہیں. اینڈ آفر انٹرچینجیبل اماؤنٹ آف نمبر آف پروڈکٹ، اور اکثر جو ہے ان کو چینج ہی کیا جاتا ہے، ریپلیس کیا جاتا ہے. سو دیٹس وائی وہ کہتا ہے یہ ان چیزوں کی آپ جو ہے اسٹاک رکھیں، بٹ ان کیس اگر کریٹیکل ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کا مینٹیننس کانٹریکٹ رکھیں. نیکسٹ جو ہے لارج ویرائٹی آف ماڈل فرام ون سیم وینڈر. آپ نے ایک کمپیوٹر پرچیز کی ایک ہی ماڈل کے اور ایک ہی کمپنی سے لی ہیں، دین a large variety may adopt maintenance contract that include having on-site technician. اور آپ کی آرگنائزیشن بہت بڑی ہے اور اس میں آپ نے ایک ہی کمپنی سے ایک ہی ماڈل کے سسٹم لے لیے ہیں، تو آپ نے اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ ان کا ایک ٹیکنیشین جو ہے ہر ٹائم آپ کے پاس موجود ہو تاکہ کوئی مسئلہ ہو وہ فوراً حل کرے. This option is usually justified only at a site that is extremely large number of server or sites where vendor servers play keen role related to revenue. اب کیا مطلب، یعنی کہ یہ آپشن جو ہے یعنی کہ کمپنی والے ٹیکنیشین آپ کے پاس آپ کو پرووائڈ کریں گے اور وہ موجود رہے گا آپ کی کمپنی میں. یہ وہاں پہ جسٹیفائیبل ہے جہاں پہ سرورز جو ہیں بہت زیادہ ہیں اور ان کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ رول کیا ہے کہ وہ ان کا رول انہی کی وجہ سے تو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے تو انکم آ رہی ہے آرگنائزیشن کو. اگر وہی خراب ہو جاتے ہیں سسٹم تو پھر تو کمپنی کی ریونیو اور انکم ہی ختم ہو گئی ہے. تو وہ امپورٹنٹ ہے بڑا. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے جی کہ پھر آپ جو ہے آن سائٹ ٹیکنیشین جو ہے اس کا بندوبست کریں. However, medium-sized sites can sometimes negotiate to have regional spare part kits on their side. چھوٹی جو کمپنی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ چلیں بات چیت کے ساتھ وہ ان کے کچھ ریجنل پارٹس جو اسپیئر پارٹ ریجنلی لوکلی اویلیبل ہوتے ہیں وہ ان کی سائٹ پہ اویلیبل ہوں. ود بینیفٹ دیٹ ٹیکنیشین از مور لائکلی ہینڈ ٹو اوور نیئر یور بلڈنگ. اور ایک یہ ہے کہ ان کا کوئی ٹیکنیشین آپ کے نزدیک ہی ہو، یعنی کہ جب کوئی پرابلم آتی ہے تو اسپیئر پارٹ بھی اویلیبل ہو اور ان کا ٹیکنیشین بھی اویلیبل ہو، نزدیک ہی ہو. Sometimes it is possible to negotiate direct access to the spare kit on the emergency basis. اور آپ اس طرح بھی کانٹریکٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر ایمرجنسی ہو تو ان کو وہ اسپیئر کٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جلدی ایمرجنسی بیسس پہ مل بھی جائے، بجائے اس سے کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان کو آرڈر دیں، ان کی پیمنٹ کا میتھڈ ڈسکس کریں. ایمرجنسی ہے ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے، وہ آپ کو فوراً کٹ پرووائڈ کریں، بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. سسٹم